السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلم طلبہ عزیز، تراش 06 چینل میں آپ کا دل کی گہرائی سے استقبال ہے، تعظیم و تکریم ہے۔ حسن اتفاق، اگر آپ پہلی بار مجھے دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کے لال بٹن کو دبانے کی ضرور زحمت گوارا فرما لیں۔ دوستو، اردو گرامر کو لے کر آج پھر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں۔ معروضی سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل ایک تشبہ، ایک ڈاؤٹ یا یوں کہیے کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ محاورے اور کہاوت کیا دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ کہاوت دراصل وہ مؤثر جملے ہیں جو ہم اکثر باتوں کو مؤثر بنانے کے لیے بولتے ہیں یا کہتے ہیں۔ مثلاً ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے، آسمان سے گرا کھجور پر اٹکا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ناچ نہ آئے آنگن ٹیرا، انگور کھٹے ہیں۔ یہ سب محاورے نہیں بلکہ یہ کہاوت ہیں۔ دراصل ہر کہاوت کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی تجربہ، کہانی، قصہ یا واقعہ ہوتا ہے، تبھی ایک کہاوت بنتی ہے۔ مثلاً ایک لومڑی تلاش رزق کے لیے باہر نکلی اور کہیں کچھ نہ ملا تو ایک انگور کے بیل کے نیچے آتی ہے۔ جب اس نے نظر اٹھایا تو ان کی نگاہ پکے ہوئے انگور کے گچھوں پر پڑی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے کئی چھلانگ لگائی مگر ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اب وہ بری طرح سے تھک چکی تھی۔ سامنے سے آتی ایک لومڑی نے پوچھا، بہن کیا ہوا، انگور نہیں ملے؟ تو بھوکی لومڑی اپنی ناکامی کو چھپانے اور اپنی باتوں کو مؤثر بنانے کے لیے کہتی ہے، انگور تو بہت سارے توڑ لیتی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ انگور کھٹے ہیں۔ تب سے انگور کھٹے ہونے کی کہاوت چلی آ رہی ہے۔ اور محاورے وہ پر اثر روز مرہ یوز کرنے یا ہونے والے جملے ہیں جو افعال یا مصدر پر ختم ہوتے ہیں اور ظاہری معنی اس سے مراد بھی نہ لیے جاتے ہوں۔ مثلاً دل باغ باغ ہو گیا، تو ہو گیا یہ فعل ہے۔ بغلیں جھانکنے لگا یہ بھی فعل ہے۔ آنکھیں بھر آنا یہ مصدر ہے، وغیرہ۔ تو دوستو، میرے خیال سے محاورے اور کہاوت میں فرق واضح ہو گیا ہے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اردو قواعد سے آبجیکٹیو ٹائپ سوالوں کا سلسلہ۔ ایک ایسی صفت جس سے کسی شے کی مقدار یا وزن ظاہر ہو کہلاتی ہے۔ اے صفت تامہ، بی صفت ناقصہ، سی صفت خالصہ، ڈی صفت مقداری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، صفت مقداری۔ ایک ایسی صفت جو کسی چیز کی تعداد کو ظاہر کرے، مثلاً 10 روپے، 5 پین، تو ایسی صفت کہلاتی ہے۔ اے صفت مقداری، بی صفت عددی، سی صفت ناقصہ، ڈی صفت تامہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، صفت عددی، جو کہ اس کے ذریعے سے عدد معلوم ہو رہی ہے۔ ایک ایسی صفت جس سے کسی شے کا لگاؤ یا نسبت پتہ چلے، مثلاً ہندوستانی بکرے، تو کہلاتی ہے اے صفت عددی، بی صفت مقداری، سی صفت واجبہ، ڈی صفت نسبتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، صفت نسبتی۔ ایک ایسی خوبی جس سے کسی کی ذاتی خصوصیات و کیفیت کا پتہ چلے، جیسے بے چین شخص، تو یہ کہلاتی ہے اے صفت نسبتی، صفت مقداری، سی صفت عددی، ڈی صفت ذاتی۔ صحیح جواب ہے ڈی، صفت ذاتی۔ چونکہ یہاں پر ذات سے متعلق ایک چیز ہے کہ بے چین ہونا، خوش ہونا وغیرہ وغیرہ، تو یہ صفت ذاتی ہے۔
गिनती या अदद में कोई चीज़ अगर एक हो तो वो कहलाता है ए सानी, बी सालिस, सी राबे, डी वाहिद। तो इसका सी जवाब है डी वाहिद। किसी भी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा हो तो वो जमा की तारीफ में आता है। तो एक हो तो उसको वाहिद कहते हैं। जब गिनती या अदद में कोई चीज़ दो या दो से ज़ायद हो तो कहलाती है ए सालिस, बी सानी, सी जमा, डी अक्सर। तो इसका सही जवाब है सी यानी जमा। दो या दो से ज़्यादा चीज़ को जमा कहते हैं। सवाल जमा सवालात, ये जमा बनाने का तरीका है ए उर्दू का, बी फ़ारसी का, सी अरबी का, डी हिंदी का। तो इसका सही जवाब है बी फ़ारसी का। तो जिस तरह से सवाल जमा सवालात, जवाब 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 जमा जवाबात, ख़याल जमा ख़यालात, इस तरह के जमा जो बनाने का तरीका है ये फ़ारसी से आया है, हालांकि ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। किस्म जमा अक़साम, ये जमा बनाने का तरीका है ए फ़ारसी का, बी उर्दू का, सी अरबी का, डी रेख्ता। तो ये जमा बनाने का तरीका कौन सा है? अरबी। ये अरबी तरीक़ा है कि किस्म जमा अक़साम, हाल जमा अहवाल, फ़र्द जमा अफराद, ये इस तरह की जमा जो है ये अरबी में बनाए जाते हैं। ये तरीका भी उर्दू ज़बान में राइज है। घोड़ा जमा घोड़े, ये जमा बनाने का तरीका है ए उर्दू, बी अरबी, सी फ़ारसी, डी संस्कृत। सही जवाब है उर्दू। ये उर्दू तरीका है कि घोड़ा से घोड़े, लड़का लड़के, लड़की लड़कियाँ, ये तरीक़े उर्दू जमा बनाने में आता है। ये उर्दू ज़बान का तरीक़ा है। जानदार अपने तज़कीर और तानीस के एतबार से, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से, नर और मादा के एतबार से ये जानदार कहलाते हैं ए जिन्स, बी जिन्स हकीकी, सी जिन्स हुक्मी, डी जिन्स गैर हकीकी। तो सही जवाब है बी जिन्स हकीकी कहलाते हैं। गैर जानदार अपने तज़कीर और तानीस के एतबार से, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से कहलाते हैं ए जिन्स हुक्मी, बी जिन्स हकीकी, सी जिन्स खालिस, डी जिन्स गैर हकीकी। तो इसका सही जवाब है डी जिन्स गैर हकीकी। वो अल्फाज जो पढ़ने, बोलने, लिखने में मुख्तलिफ हों लेकिन माना व मफ़हूम एक ही हों कहलाते हैं ए इत्तिहाद, बी हम जिन्स, सी मवाफ़िक़, डी मुतरादिफ़। सही जवाब है डी मुतरादिफ़। वो अल्फाज जो लिखने पढ़ने में अलग और माने और मफ़हूम भी अलग हों तो कहलाते हैं ए मुफ़ाहमत, बी मुतरादिफ़, सी गैर मुरद्दफ़, डी मुतज़ाद। सही जवाब है डी मुतज़ाद। कम अज़ कम दो लफ्ज़ के जोड़ को कहते हैं ए मुफ़रद, बी तरकीब, सी अफराद, डी मुरक्कब। तो इसका सही जवाब है डी मुरक्कब कहते हैं। कम अज़ कम एक लफ्ज़ को कहते हैं ए अफराद, बी फ़र्द, सी मुरक्कब, डी मुफ़रद। तो इसका सही जवाब है डी मुफ़रद। वैसे कम अज़ कम एक लफ्ज़ को फ़र्द भी कहते हैं लेकिन चूँकि उर्दू कवायद के दायरे में मुफ़रद कहते हैं।
ایسے الفاظ یا حروف جو با معنی الفاظ سے پہلے آئیں اور ایک خوبصورت مفہوم پیدا کر دے کہلاتا ہے اے قبل از وقت، بی قبل، سی سابقہ، ڈی لاحقہ۔ صحیح جواب ہے سی سابقہ۔ تو ایسے الفاظ یا حروف جو با معنی الفاظ سے پہلے آئیں اور ایک خوبصورت مفہوم پیدا کر دے اسے سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے با وزن، بے وزن، تو وزن سے پہلے با اور بے آ کر کے ایک خوبصورت اور نیا مفہوم پیدا کر دیا، تو اس لیے اسے سابقہ کہیں گے۔ ایسے الفاظ یا حروف جو کسی بامعنی الفاظ کے بعد میں آئے اور ایک بامعنی لفظ بنا دے یا بن جائے کہلاتا ہے اے قافیہ، بی ردیف، سی سابقہ، ڈی لاحقہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے لاحقہ۔ یہ لاحقہ کہلاتا ہے کیونکہ اس میں بعد میں الفاظ جڑتے ہیں، جیسے ہوش مند، عقل مند، دل ربا۔ تو یہ من آ رہا ہے اور ربا جو آ رہا ہے بعد میں، تو اس سے کیا ہو گیا، ایک خوبصورت لفظ بن گیا اور یہ بامعنی لفظ بن گیا۔ تو بعد میں کوئی حرف یا کوئی لفظ آ کر کے جڑ جائے تو اس کو اردو قاعدہ میں لاحقہ کہتے ہیں۔ تو یہ سابقہ اور لاحقہ یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ روز مرہ استعمال کیے جانے والے الفاظ یا جملے جس کے ظاہری معنی مراد نہیں اور افعال پر وہ ختم ہوتے ہوں وہ کہلاتے ہیں اے جملہ کبیرہ، بی جملہ خبریہ، سی جملہ فعلیہ، ڈی محاورے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، وہ محاورے کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ یا جملے جو کسی کہانی یا واقعہ کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے ہوں اسے کہتے ہیں اے محاورہ، بی کہاوت، سی جملہ بازی، ڈی بول چال۔ صحیح جواب ہے بی کہاوت۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جو ترتیب دینے کے باوجود مکمل نہ ہو کہلاتا ہے اے فقرہ، بی جملہ، سی محاورہ، ڈی جملہ فعلیہ۔ صحیح جواب ہے اے فقرہ۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل ہو جائے کہلاتا ہے اے فقرہ، بی جملہ، سی مرکب ناقص، ڈی حرف۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی جملہ، یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل ہو جائے وہ جملہ کہلاتا ہے۔ حالانکہ بسا اوقات جملہ کا ترجمہ فقرہ اور فقرہ کا ترجمہ جملہ کیا جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی اگر دیکھیں تو باریک اعتبار سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مکمل جملہ ہو وہ جملہ ہے اور مکمل نہ ہو تو اسے فقرہ کہتے ہیں۔ اس مکمل جملے کو ہی انگلش میں سینٹنس کہتے ہیں۔ ایک ایسا جملہ جو صرف اپنے فعل اور فاعل سے مکمل ہو جائے، جیسے ساجد آیا کہلاتا ہے اے جملہ فعلیہ، بی جملہ سماعیہ، سی جملہ واحد، ڈی جملہ مفرد۔ صحیح جواب ہے جملہ مفرد۔ ایک ایسا جملہ جو دو جملے سے مل کر ایک نیا مفہوم پیدا کرے کہلاتا ہے، مثلا ساجد آیا تھا لیکن چلا گیا۔ تو یہاں پر دو جملے مل کر کے ایک مکمل جملہ بنا ہے، تو ایسے کو کہیں گے اے مفرد جملہ، بی مرکب جملہ، سی مجموعہ جملہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے بی مرکب جملہ، یا اس کو جملہ تام بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسا جملہ جس میں کسی کام کے کرنے کے بارے میں حکم دیا جائے وہ کہلاتا ہے اے جملہ مامور، بی جملہ حکمیہ، سی محکومیہ جملہ، ڈی جملہ مفرد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جملہ حکمیہ، چونکہ اس جملے کے ذریعے سے حکم دیا جاتا ہے۔ مثلا پانی لے کر کے آؤ، تو یہاں پر حکم دیا گیا۔ ایک ایسا جملہ
جس میں جذبات و تاثرات و کیفیات کا اظہار کیا جاتا ہو کہلاتا ہے اے امریہ جملہ، بی کیفیہ جملہ، سی جملہ فجائیہ، ڈی جملہ مہملہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی جملہ فجائیہ۔ مثلا واہ کیا لذیذ کھانا ہے، واہ کیا مزیدار کھانا ہے۔ ایک ایسا جملہ جس میں کچھ پوچھا یا سوال کیا جائے کہلاتا ہے اے فجائیہ جملہ، بی حکمیہ جملہ، سی جملہ تاثریہ، سی استفہامیہ جملہ۔ صحیح جواب ہے ڈی استفہامیہ جملہ۔ ایک ایسا جملہ جس میں کسی چیز کا انکار کیا جائے کہلاتا ہے جملہ استفہامیہ، جملہ سوالیہ، بی جملہ حکمیہ، ڈی جملہ منفیہ۔ صحیح جواب ہے ڈی جملہ منفیہ۔ مثلا یہ کھانا اچھا نہیں ہے، تو اس میں ایک چیز کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا جملہ جس میں کسی بات کی وضاحت یا خبر معلوم ہوتی ہو کہلاتا ہے اے جملہ استفہامیہ، بی جملہ واحدہ، سی جملہ ترکیبیہ، ڈی جملہ بیانیہ۔ صحیح جواب ہے ڈی جملہ بیانیہ۔ مثلا ساجد کا گھر بہت ہی عالی شان ہے۔ لفظ نشاط، استعجاب، خوشی کا اظہار جس نشان کے ذریعے سے کیا جائے وہ کہلاتا ہے اے قوسین، بی حاشیہ، سی سوالیہ نشان، ڈی فجائیہ نشان۔ صحیح جواب ہے ڈی فجائیہ نشان۔ مثلا واہ واہ اس کا گھر کیا ہی خوبصورت ہے۔ احمد کا گھوڑا۔ اردو قواعد کے اعتبار سے اس صورت کو کہتے ہیں اے حالت اضافی، بی حالت صفاتی، سی تذکیر و تانیث، ڈی اضافت مقلوبی۔ صحیح جواب ہے اے حالت اضافی۔ اے لڑکا، یہ مثال ہے اے حالت اضافی، بی حالت صفاتی کی، سی کلمہ و کلام کی، ڈی حالت منادہ۔ صحیح جواب ہے ڈی حالت منادہ۔ وہ ضمائر جو صفت کا کام دیتی ہے جیسے وہ، یہ، کون، کون سا، جو، اسے کہتے ہیں اے صفت مقداری، بی صفت عددی، سی صفت نسبتی، ڈی صفت ضمیری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی صفت ضمیری۔ ایسے الفاظ جو کسی اسم کی حالت بیان کرے یا دو جملوں میں ربط پیدا کرے وہ کہلاتا ہے اے ضمیر، بی صفتی ضمیر، ڈی ضمیر غائب، ڈی ضمیر موصولہ۔ تو اس کو کہتے ہیں، صحیح جواب ہے ڈی ضمیر موصولہ۔ ضمیر اشارہ وہ ہے جو بطور اشارہ کے استعمال ہوتی ہے، بی بطور کنایہ کے استعمال ہو، سی بطور اضافی کے استعمال ہو، ڈی جو بطور صفات کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ضمیر اشارہ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے ضمیر اشارہ وہ ہے جو بطور اشارے کے استعمال ہوتی ہو، جیسے یہ، وہ۔ ضمائر تنکیر وہ ہوتے ہیں جو اے غیر معین اشخاص کے لیے بولے جائیں، بی معین اشیاء کے لیے بولے جائیں، سی اپنوں کے لیے بولے جائیں، ڈی حاضر، غائب اور متکلم کے لیے بولے جائیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے غیر معین اشخاص کے لیے بولے جائیں۔ انسان جو کچھ اپنے منہ سے بولتا ہے اسے کہتے ہیں اے محمل، بی موضوع، سی جملہ، ڈی لفظ۔ صحیح جواب ہے ڈی لفظ۔
انسان جو معنی دار لفظ بولتا ہے اسے کہتے ہیں جیسے کھانا، پانی، چائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اے لفظ، بی مہمل، سی کہاوت، ڈی لفظ موضوع۔ اس کا صحیح جواب ہے لفظ موضوع۔ انسان جو بے معنی لفظ بولتا ہے اسے کہتے ہیں جیسے کھانا کی جگہ وانا، پانی وانی، چائے وائے، تو یہ وانا، وانی، وائے اسے کہتے ہیں اے موضوع، بی مہمل، سی الفاظ، ڈی ان میں سے کچھ نہیں۔ صحیح جواب ہے بی مہمل۔ اسے مہمل لفظ کہتے ہیں، یعنی بیکار لفظ، تو یہ مہمل الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا لفظ جو معنی دار ہو اور مفرد ہو جیسے مسجد، گھر، تو اسے کہتے ہیں اے کلمہ، بی کلام، سی تصور، ڈی تصدیق۔ صحیح جواب ہے اے کلمہ۔ دو یا دو سے زائد الفاظ ہوں اور معنی دار ہوں جیسے نیک آدمی، تو کہلاتا ہے اے مفرد، بی کلمہ، سی کلام، ڈی الفاظ۔ صحیح جواب ہے سی کلام۔ اسم، فعل، حرف یہ اقسام ہیں، اے کلمہ کے، بی کلام کے، سی اضافت کے، ڈی موصوف صفت کے۔ صحیح جواب ہے اے کلمہ کے۔ یہ کلمہ کے اقسام ہیں۔ قواعد کے وہ حصے جہاں صرف مفردات سے بحث ہو، قواعد کے وہ حصے جہاں صرف مفردات سے بحث ہو کہلاتا ہے اے افراد، بی صرف، سی نحو، ڈی قواعد۔ صحیح جواب ہے بی صرف۔ اردو قواعد کا وہ حصہ جہاں مرکبات سے بحث ہو کہلاتا ہے اے صرف، بی نحو، سی مفردات، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے بی نحو۔ قواعد کا وہ حصہ جہاں مرکبات سے بحث ہو وہ نحو کہلاتا ہے۔ کسی بھی زبان کو صحیح پڑھنے، بولنے، لکھنے اور جاننے کے لیے ضروری ہوتی ہے اے الفاظ کی، بی قواعد کی، سی نحو کی، ڈی افعال کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی قواعد کی ضرورت ہوتی ہے۔ درج ذیل میں سے صحیح املا ہے اے قاعدہ، بی قاعدہ، سی قاعدہ، ڈی قاعدہ۔ تو اس میں سے صحیح اصلاح ہے، صحیح تلفظ ہے، صحیح املا ہے ڈی قاعدہ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔